بھلائی تو اس میں تو شریعت پر عمل ہے. تو اگر کسی نے امامہ شریف باندھا ہے, داڑھی مبارک سجائی ہے, تو آپ ذرا تصور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک لائیں. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. کیا نظر آیا آپ کو؟ بالکل ایسا ہی ہے. امامہ شریف آیا نظر, داڑھی مبارک نظر آئی. کیا بات, آپ نے زلفوں کا تذکرہ نہیں کیا, مبارک زلفیں بھی, سبحان اللہ. ہے نا, الحمدللہ. تو اگر کسی عاشق رسول نے جذبہ پیدا ہوا اور یہ حلیہ اپنایا تو اس کو تو ظاہر کا مطلب مرحبا کہنا چاہیے, نہ کہ اس کی وجہ سے آدمی پیچھے ہٹے, معاذ اللہ. بہرحال ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے, پینٹ شرٹ والا بھی آ سکتا ہے, شرٹ ان والا بھی آ سکتا ہے. اگر کسی نے ٹائی پہنی ہے تو اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی لباس کی پابندی نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ مطلب ماحول میں آتا ہے تو وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. یعنی یہاں آ کر کوئی سختی تو نہیں کی جاتی, کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ پہنو تو اندر داخلہ ملے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو نہ اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں ایسا کچھ ہے اچھا کہ بھائی اگر برقع پہنو گے اور فلاں طرز کا پہنو گی تو یہ آئیں گے, نہیں. بے پردہ اسلامی بہنوں کو بھی آنے دیا جاتا ہے کہ سب آئیں, مطلب تو آہستہ آہستہ مطلب سب سیکھتے ہیں, کیونکہ یہ مطلب ڈنڈے کے زور پر تو کسی کو بھی ہم نہیں بدل سکتے. دل تو تلوار سے نہیں یا گن پوائنٹ پر نہیں, حسن اخلاق سے بدلے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. چلیں جناب, غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا اور امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کی کنفیوژن دور رہی ہوگی کہ دعوت اسلامی میں کوئی پابندی نہیں ہے اور آپ آئیں, آپ کو ویلکم کیا جائے گا اور آپ پر کوئی سختی بھی نہیں کی جائے گی. اب ایک اور بڑا ہی عجیب سوال ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے بانی ہیں, نگران شورا ہیں, ہمارے چینل کے مبلغین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن سیاست دانوں سے تو آپ کے افراد ملتے ہیں, اراکین شورا بھی ملتے ہیں, بلکہ سیاست دان بھی فیضان مدینہ آتے ہیں. تو یہ تو کچھ عجیب سا تضاد محسوس ہو رہا ہے, اس طرح کا میسج آیا. کسی سے ملنا یہ اس کی ہر بات سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے نا. جیسے آپ کاروبار کرتے ہیں, دکان, اور آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں, مگر آپ کی دکان پر بے نمازی بھی آ رہے ہیں اور شرابی بھی آ رہے ہیں, جواری بھی آ رہے ہیں, آپ ان سے ہنس بول بھی رہے ہیں, تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ آپ ان کرتوتوں سے بھی متفق ہیں؟ ہرگز نہیں. کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ, نہ مطلب ہمارا کوئی گٹھ جوڑ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی عام طور پر مسلمان ہی ہے نا, یہ ہمارے یعنی پاکستان میں تو مسلمان ہی ہوتے ہیں عام طور پر. تو اب ان سے ہم ملتے ہیں تو اس میں فوائد ہوتے ہیں کہ یہ قریب آتے ہیں, یہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں, شوبز والے بھی ہمارے یہاں آتے ہیں, ان کو بھی نمازی بناتے ہیں. اور ماشاءاللہ مطلب یہ کہ یہ تو ایک ایسی دعوت اسلامی ایسی تحریک ہے کہ سب کو ساتھ لے کر وایا مدینہ جنت کا راستہ لیتی ہے. متعدد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مطلب یعنی کہ بادشاہوں کے پاس جانا, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جا کر نمرود کو نیکی کی دعوت دینا. تو اس طرح کے کئی واقعات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہمیں ملتے ہیں, پھر صحابہ کرام کے بھی ملیں گے, اور اولیاء کرام بھی بادشاہوں کے درباروں میں, خلفاء کے درباروں میں جا کر ان صاحبان نے نیکی کی دعوت دی ہے. تو ہم بھی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, ہم کوئی اپنا کوئی الگ سے کام نہیں کر رہے. شریعت کے مطابق جو اجازتیں ہیں اس کے مطابق کرنے کی کوشش ہوتی ہے. آپ کو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور آپ کو تو ہمارا حصہ بن کر ان کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واقعی بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر یہ طبقے کو بھی دین کی دعوت دی جائے اور ان کو دین کے قریب کیا جائے. جناب, آپ کے بارے میں ایک اور سوال آیا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو سنی ہے, وہ فرما رہے تھے کہ ہم موجودہ سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن جب خلفائے راشدین والی سیاست آئے گی تو سب سے پہلا سیاست دان الیاس قادری ہوگا. سوال یہ ہے کہ جب خلافت قائم ہو جائے گی تو پھر کیا سیاسی جماعت کی ضرورت ہوگی؟ اس وقت یہ سیاسی جماعت اور سیاستدان یہ اطلاعات چلیں گی نہیں. اچھا, یعنی میں اگر خلافت راشدہ کا دور آیا تو انشاءاللہ میں بھی خادموں کی کسی بھی مطلب کونے کھانچے میں کھڑا ہو جاؤں گا. اچھا, تو ظاہر ہے کہ میں پہلا سیاستدان تو میں حکومت تھوڑی کروں گا. یعنی مطلب الفاظ میں اب کوئی کہے کہ میرا بچہ تو چاند جیسا خوبصورت ہے تو آپ اس کے گلے پڑ جائیں. چاند جیسا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند میں تو روشنی نکلتی ہے, سمجھے, اندھیرا دور کرتا ہے. تمہارے بیٹے کو اندھیرے کمرے میں دیکھو تو خود وہ نظر نہیں آئے گا, یہ چاند جیسا کیسے ہو گیا؟ اور تمہارے بیٹے کے ناک, کان,